السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مختصر سوالات کے جواب۔ یہاں پر پہلا سوال ہے، مکی صورتوں کی کوئی سے دو خصوصیات تحریر کریں۔ یہاں پر انہوں نے جو 3 خصوصیات تحریر کی ہیں۔ پہلی خصوصیات یہ ہے کہ مکی صورت جو ہے وہ نسبتاً مختصر اور کم طویل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مکی صورتوں کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یا ایھا الناس کے الفاظ سے جو ہے وہ خطاب کیا جاتا ہے۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر جو ہے وہ ایمانیات، توحید، رسالت اور آخرت کا جو ہے وہ اس میں کثرت سے اس کے اندر ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو توحید، رسالت، آخرت اور ایمانیات کا اس میں کثرت سے ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ملائکات و کتب اور رسل کا واحد بتایا انہوں نے، کہا ملائکہ کا واحد کیا ہوتا ہے؟ ملک، اور کتب کا واحد ہوتا ہے کتاب، اور رسل کا واحد ہوتا ہے رسول، ٹھیک ہے۔ یہ واحد جمع ہے۔ اس کے بعد مدی صورتوں کے 4 خصوصیات تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے خصوصیات پہلے ہم نے مکی صورتوں کی بات کی، مدی صورتوں کی بات کریں تو یہ بدری صورت ہے جو وہ زیادہ طویل ہوتی ہے، اور مدی صورتوں کا جو آغاز ہے نا وہ بھی طور پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کتاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اے ایمان والو، ٹھیک ہے۔ اور جو یا ایھا الناس، اے لوگو، جو ہے وہ مکی صورتیں سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مدی صورتوں میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر معاشرتی احکامات بتائے گئے۔ مدی صورتوں کی زبان سادہ، آسان اور قابل فہم یعنی سمجھ آنے والی زبان ہے۔ اب اعجاز القرآن کا کیا مطلب ہے؟ اعجاز کا مطلب ہے عاجز، ٹھیک ہے۔ اعجاز القرآن کا مطلب ہے قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جو کائنات کا کوئی فرد، خواہ وہ انسان ہو یا جنات میں سے ہو، اس جیسی کتاب پیش کرنے سے عاجز ہے، یعنی وہ اعجاز القرآن سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کتاب قرآن مجید نازل کر دی ہے وہ کوئی بھی انسان ہو وہ دوبارہ اس جیسی کتاب نازل نہیں کر سکتا یا خود سے لکھ نہیں سکتا۔ اب یہاں پر قرآن مجید کے جو ہیں وہ کتنے نام قرآن مجید سے جو ہے کہ کتنے نام ماخذ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں الآخر جس کے اندر سب سے پہلے ہم بات کریں گے قرآن مجید کے کتنے نام سے ماخذ۔ قرآن مجید 55 قرآن مجید سے ماخذ، مطلب قرآن مجید کے 55 نام جو ہے وہ قرآن مجید سے ماخذ ہیں، یعنی اس کے 55 نام ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید کی چند خصوصیات تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ اب خصوصیات کی اگر ہم بات کریں تو یہ آخری الہامی کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، کلام اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ 3 ہو گئے۔ اس کے بعد زندہ زبان کی الہامی کتاب ہے، کتب سابقہ کی مصداق، اشرف انسانیت کی داعی ہے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن مجید کی ترتیب کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ ترتیب توقیفی اور ترتیب نزولی، ٹھیک ہے۔ 2 ترتیبیں ہیں، ٹھیک ہے، ترتیب توقیفی اور ترتیب نزولی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ترتیب توقیفی سے جو ہے وہ کیا مراد ہے۔ ترتیب توقیفی کیا ہے؟ تو ترتیب توقیفی قرآن مجید کو 2 حصوں میں تقسیم جیسے کیا، ترتیب توقیفی، ترتیب نزولی۔ ترتیب توقیفی سے مراد ہے کہ وہ ترتیب جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ترتیب دیا۔ ترتیب توقیفی کہلاتا ہے کہ جو مطلب ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی میں فرق۔ اب ترتیب نزولی وہ ترتیب ہے جسے قرآن پاک اصل حالت میں نازل ہوا، ٹھیک ہے، جیسے جس حالت میں وہ نازل ہوا اسی حالت کو جو ہے وہ ترتیب نزولی کہتے ہیں، اور جبکہ ترتیب توقیفی وہ ترتیب ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے مطابق ترتیب دیا، یعنی ایک مکمل طور پر ترتیب دینا، اصلی حالت کا میں اس کا نزول نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگلا شارٹ کوسچن ہے، میں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو ڈیلیور کروں گی اور آپ کو سمجھاؤں گی بھی۔ حدیث کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔